الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، سوشل میڈیا پر ہماری بہنوں نے ہماری توجہ اس کام کی طرف مبذول کروائی کہ گھر کے اندر اکثر اوقات دودھ کو ابلتے وقت دودھ گر جاتا ہے۔ اس دودھ کا ابل کر گر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دودھ کے ابل کر گرنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں پائی جاتی ہیں اور اس بارے میں ہر ایک کی اپنی ہی رائے ہے۔ کوئی اس کو نحوست کے ساتھ جوڑتا ہے تو کوئی اس کو برا شگن بتاتا ہے، لیکن باتوں کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دودھ کے ابل کر نیچے گرنے کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا فرمان ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے دودھ کو اللہ تعالیٰ کا نور کہا جاتا ہے اور دودھ ایسی غذا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ بلکہ اس نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ احسان جتلایا کہ ہم نے انسان کے لیے گوبر اور خون کی نالیوں میں سے پاک اور صاف دودھ پیدا کیا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کرے۔ اب اگر انسان اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چلیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حضرت علی کا کیا فرمان ہے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بات معاشرے میں پائی جاتی ہے ان میں کتنی حقیقت ہے۔ دودھ کے ابل کر گرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے علی، ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور رزق میں تنگی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عورت کہنے لگی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس کے جواب میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا کہ اے عورت، جب تم اللہ کا رزق پکاتی ہو تو اس میں سے کچھ نیچے تو نہیں گر جاتا؟ یہ سوال سن کر عورت نے عرض کیا، یا علی، ہاں، جب میں دودھ ابالتی ہوں، دودھ گرم کرتی ہوں تو اکثر اوقات دودھ سے کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دودھ نیچے گر جاتا ہے۔ بس عورت کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اے عورت، یاد رکھنا، جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق جلاؤ گی تو ایسے گھر میں بے سکونی، جھگڑے، نفرت اور گھر میں تنگی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ دودھ کو ابال کر پینا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دودھ ابل کر زمین پہ نہ گرے۔ تم اپنی اس عادت پر قابو پالو، اللہ کے کرم سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہی عورت گھر گئی اور آئندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچانے لگی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں خوشحالی اور ہر طرف سکون ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظروں کو دوڑائیں تو آج ہمارے گھر میں رزق کی کتنی قدر دانی ہوتی ہے یہ آپ کو خود سے معلوم ہوگا، اور جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو ہم گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہمارا پیارا مذہب یہ تعلیمات دیتا ہے، اس میں ہمیں رزق کی اس قدر دانی کی تاکید ہے کہ گرے ہوئے لقمے کے صاف کر کے کھانے کو کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر وہ مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر کے اور ضرورت ہو تو دھو کر کھا لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو کسی سے ناپسندگی چیز اس پر لگ گئی ہو تو اسے
اسے دور کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے بلکہ فارغ ہونے پر اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے لیے کس حصے میں برکت ہے۔ اس حدیث کی روح میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری شیطانی عمل ہے اور اٹھا کر کھا لینے سے رزق کی قدردانی ہے، لہٰذا ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں نام نہاد شرم سے پرہیز کریں۔ ہاں، اگر لقمہ اس طرح گر جائے کہ اسے صاف کرنا ممکن نہ ہو تو بات دوسری ہے۔ دوستو یاد رہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس طرز زندگی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی طریقوں پر چل پڑا ہے۔ دودھ گرنے کو نحوست کہنا، اس کو بدشگونی کی علامت سمجھنا، یہ محض توہم پرستی ہے۔ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور دودھ کو گرنے سے بچایا جائے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ جہاں آج کے دور میں رزق کی فراوانی ہے، اسی قدر اس کی ناقدری بھی بہت زیادہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے اس فراوانی اور بہتان کے طور پر اس کی ناقدری اور بے حرمتی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کر کے اس کے استعمال کو معیوب بتایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مغرب کی اندھی ترغیب نے جہاں اقدار کے بہت سارے دیوانے بدل دیے ہیں، اسی طرح کھانے کو بچانے اور اس کی پلیٹ پر کھانا چھوڑنے کو ایک مہذب عمل سمجھا جاتا ہے، اور پلیٹ کی مکمل صفائی اور پلیٹ کو بقیہ ریزوں کے استعمال اور اس کے کھولنے کو حقیر جانا جاتا ہے، اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع سے اسراف اور فضول خرچی کے وہ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں اور رزق کی بے حرمتی کے وہ مناظر نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ پیارے دوستو، آج کل کی شادی بیاہ اور دوسری ترغیب میں اسراف اور فضول خرچی کا ایک عجیب رجحان ہے۔ مختلف کھانوں کے انوالی تقریب کے موقع سے رزق کی ناقدری کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک کا علاج اور ان کے فاقوں کا مداوع ہو سکتا ہے، اور کتنے انانے شبینہ کے محتاج اور سسکتے اور بلکتے اور فاقہ زدہ گھرانوں کی خوشیاں بحال ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو یاد رہے، آج رزق کی تنگی کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رزق کی قدر نہیں کرتے۔ رزق کی قدر کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ پاک کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہم خود اپنے بارے میں اندازہ لگا لیں کہ ہم رزق کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنا کھانا بچتا ہے جو کہ یا تو گندگی کے ڈھیروں پر جاتا ہے یا پھر برتنوں کی صفائی کرتے وقت نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے رزق کی قدر کیجیے تاکہ ہمارے گھروں میں وہ پہلے والی برکتیں لوٹ آئیں۔ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے بڑوں میں رزق کی قدر دانی واضح تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت رزق کے اندر برکت تھی، لیکن آج ہر طرف بے برکتی ہے، بے برکتی ہی نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ آپ نے بخوبی جان لی کیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو حکایت تھی وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں کھانے کی ہر چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اگرچہ دودھ ہو یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کرتی تھی کہ میں کھانے کے بعد برتنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن کو پہچان لیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس برتن میں کھانا تناول فرمایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے کے برتن کو اس قدر صاف فرمایا کرتے کہ اس برتن کو دوبارہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم بھی رزق کی ایسی ہی قدر کریں، برتن میں کھانا نہ چھوڑیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں اور تعلیمات پر اختیار کریں۔ اور پیارے دوستو،
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔